حکیم شاہ نذیر صاحب وائی آر وی اگنور ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ. تو یہ بھائی ریلیونس کیا ہے مجھے یہ بتائیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ کشتے ہوتے کیا ہیں ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں مختلف قسم کے دھات جیسے سونا چاندی سچے موتی اور آئرن فولاد ان سب کے کشتے بنائے جاتے ہیں جس میں سے جیسے اب ان کا نام صدف ہے ٹھیک ہے نا. صدف کے نام کا بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ صدف سپیوں میں ہوتا ہے. جی ہاں اس کی ایک سپی ہوتی ہے بہت بڑی تھالی نما ہوتی ہے اس میں سے سچے موتی نکلتے ہیں اس کا بھی کشتہ بنایا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو آکسائڈ کرنا یعنی کوئی بھی چیز اسحاق صاحب کوئی بھی چیز آکسائڈ کریں گے آپ کسی بھی دھات کو وہ کشتہ کہلائے گا. لیکن کشتوں کا بلا غیر ضروری استعمال بہت نقصان کا سبب بنتا ہے جو کہ آپ کے دل کو کمزور کرتا ہے. یاد رکھیے گا. تو اس لیے عام طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کشتے کھا لو یہ چیز کھا لو. بہت احتیاط کریں آپ لوگ کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. دل کو تو وہ سوشل میڈیا بھی ایٹ ٹائمز کمزور کرتا ہوگا اور کافی ساری چیزیں چیٹس وغیرہ ایٹسٹرا. کھلاڑی فیم حاصل ہو جاتے ہیں. کھلاڑیوں کو کیا چیز کمزور کرتی ہے؟ ان کی تو ٹریننگ بھی ہوتی ہے نیوٹریشنسٹ بھی ہوتے ہیں پراپر ایکسرسائز بھی ہوتی ہے یعنی کہ ان کو فٹ رہنے کے لیے چائے زیادہ پینا ہے گیس وہ جو چائے پہ لگایا ہوا ہے. ہاں نہیں دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر ہیوی کریں گے باتوں کو ہیوی کریں گے پریشر کو ہیوی کریں گے وہ بھی آپ کو کمزور کر دیتی ہے. یعنی کہ اگر میرے ساتھ سپوز صدف بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ زیادہ بول رہی ہیں تو ویسے تو فائدہ مند ہے لیکن اگر زیادہ بولیں تو ان کو سی پی میں بند کر کے رکھ دیا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ سیلف میڈیکیشن بہت احتیاط کیجیے گا. آپ خود سے کوئی بھی چیز نہ کریں. آپ اپنے معالج کے پاس جائیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے. صرف اس کی باتوں پہ نہ جائیے فزیکل چیک اپ کرا کے پھر کوئی چیز تجویز کروائیں. آپ اگر مختلف حکمہ حکیم بھی اگر اس بات کو دیکھ رہے ہیں تو پہلے ان کا کام ہے چیک کرنا اس کے مزاج کو سمجھنا پھر اس کے بعد اس کی کنڈیشن کے حساب سے کوئی کشتہ تجویز کیا جاتا ہے. کرکٹ میں انٹرسٹ ہے ویسے آپ کا؟ بالکل ہے. تو یہ جو ہمارے کھلاڑی جس طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں بابر اعظم فرنٹ فٹ پہ آ کے نہ ہاف فرنٹ پہ نہ ہاف بیک پہ ہیں آدھے درمیان میں پھنسے ہوئے وہ ناہید رانا صاحب کی 152 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بال کو کھیل کے ایج دے دیتے ہیں. اب اس سچویشن میں کوئی کشتہ انہیں تجویز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو چاہیے اپناہیت کا کشتہ کھائیں. یہ کوئی اپناہیت کا کچھ محنت کا کشتہ کھائیں. اچھا ہاں استعارے میں کھیلنا ہی بھول گئے نا. اب اس کو یاد دلانے کے لیے کوئی دوا نہیں تھوڑی سی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو آپ ایسے میچ فالو کر رہے ہیں اس وقت جو میں اس وقت جب سے یہ کچھ پرفارمنس ان کی دیکھی ہے تو میں نے میچ دیکھنا ہی چھوڑ دیا. یہ کب سے ہوا؟ یہ جب سے یہ ورلڈ کپ ہوا تھا یعنی تو اس کے بعد سے میں نے میچ دیکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے کہا اپنا ٹائم میں اس پہ ضائع کروں اس سے بہتر نہیں میں اپنے کام پہ لگاؤں. اچھا لیکن ویسے جو کھیل ہوتے ہیں عموماً میں نے جس طرح سے کہا پہلوانی میں ضرورت ہوتی ہے پھر ہو سکتا ہے ارشد ندیم بھائی کو ضرورت ہوتی ہو کیونکہ جان لگانے والا کام ہے. ان کھلاڑیوں کو کشتوں کی ضرورت ہے یا ان کے لیے کچھ زیادہ نقصان؟ ان کو پنجیری کی ضرورت ہے. ان کو پنجیری کی ضرورت ہے جیسے بادام پستہ چھوارا وہ جو عموماً حاملہ خواتین کو چاہیے ہوتی ہے وہ والی چیز ان کو دی جائے تاکہ ان کے پٹھوں کو ان کو باڈی کو طاقت ملے. کمر مضبوط ہو ان کی کمر مضبوط ہو کچھ ایکٹیو ہوتے جائیں. یہ بعض لوگ جو ہیں مختلف قسم کے کشتہ جات کا جو استعمال کرتے ہیں وہ پٹھوں کے لیے بھی بہتر ہے ہڈیوں کے لیے بھی بہتر ہے طاقت کے لیے بھی بہتر ہے معدے کے لیے بھی بہتر ہے خون کی کمی کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن خود سے کوئی چیز تجویز نہ کیجیے گا. آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے استعمال کیجیے گا. اب معالج تو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ تو حکیم بھی ہیں ان کے پاس حکیم ہیں پاکستان میں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے لوگ بہت اچھے بھی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتے. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ پتہ نہیں ہے سامنے کیوں نہیں آتے. سامنے آئیں اگر ان سے تجویز کروا لیں آپ تو ایک اچھی چیز آپ کو تجویز کر کے دیں گے. اور ان کی ایک مقدار ہوتی ہے یاد رکھیے گا باجرے کے دانے کے برابر ایک مقدار بنتی ہے کشتہ جات کی. اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. جی اتنا سا 1 ڈوز میں استعمال ہوتی ہے. وہ بھی کسی بھی مکھن میں ملا کے کسی خمیرے میں ملا کے یا کسی معجون میں ملا کے استعمال کریں گے. تو یہاں پر ہم پاکستانیوں کی تو عادت ہے کہ یہاں پر ہمیں چاول بھی کھانے ہو تو پورشن ہم بوٹیوں کا پہاڑ بنا کے چاولوں کے پہاڑ بنا کے 2 پلیٹیں جب تک نہ کھائیں سکون نہیں آتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک نقطے کے برابر ہم بالکل ایک جیسے ماچس کی تیلی پہ مسالہ ہوتا ہے اتنا یعنی باجرے کے دانے کے برابر اتنا اس کی بہت کم ذرات استعمال ہوتے ہیں. یہ ہر بات میں نا جو بیٹھ کے بولتے ہیں فلاں کشتہ کھا لیں یہ کشتہ کھا لیں ارے بولنا آسان ہے. اس کو جو استعمال کرے گا اس کو دیکھ لیں. ہمیں رضوان کے لیے الگ کشتہ چاہیے ہوگا بابر کے لیے الگ چاہیے ہوگا فاسٹ بالر کے لیے الگ اسپنر کے لیے الگ. ہاں تو اس لیے الگ الگ ان کے کشتہ جات ہوتے ہیں تو آپ استعمال کریں گے. لیکن ان کے لیے یہی ہے کہ تھوڑی سی دیکھیں قوم کی امیدیں آپ لوگوں سے وابستہ ہیں. آپ ایک اچھی سی کوئی ٹیبلٹ کھا لیں جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں.
اچھا دوسرے یہ ہم خیر اس پہ تو بات کر رہے ہیں لیکن ٹیم کی پرفارمنس سائیکلوجیکلی بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ ایک برے فیز میں ہوتے ہیں خود بھی آپ فگر آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا مسئلہ ہے, تو بہت سارے لوگ میڈیٹیشن بھی دیتے ہیں, اس طرح کے مشورے بھی دیتے ہیں. کاؤنسلنگ کہہ رہے ہیں نا, کاؤنسلنگ میں پھر کیا کیا آنا چاہیے؟ دیکھیں کاؤنسلنگ میں تو ان کی ٹیم ہوتی ہے جو کاؤنسلنگ بھی کرتی ہے, ساتھ میں کوچز ہوتے ہیں اور فاسٹ بولر کے الگ ہوتے ہیں, فیلڈنگ کے الگ ہوتے ہیں, ہر چیز کے الگ الگ ان کو پورا شعبہ دیا ہوا ہے, اس کے باوجود یہ فیل ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم یہ چیز بھی سوچنی چاہیے. آپ کھیلنا ہی بھول گئے کیا؟ چلیں جی, گورنر صاحب سے آپ بھی تھوڑا مشاورت کریں, اور پھر یہ ہے کہ تاکہ مشاورت ایک سامنے آ سکے اور پتہ چل سکے. لیکن دیکھیں کسی کے حوالے سے بھی کچھ تھا, ایسے نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بتاتے ہیں, ان کے پہلے معائنہ ہوگا, پھر پتہ چلے گا, ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے, پھر پتہ چلے گا, اس کے بعد تجویز کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کچھ تھا سب کو دے دیا جائے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ حکیم شاہ نذیر صاحب فار بینگ ود اس, اور ایم شور کہ کافی لوگوں کو اس سے مدد ملی ہوگی.